باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زہرا کلاسز رمضان المبارک اسپیشل درس نمبر 5 ہے۔ اس درس کی ابتدا سے پہلے تمام طالبات گرامی، تمام ناظرین، تمام سامعین کی خدمت میں ایک پیغام دینا ہے کہ آپ لوگوں سے اس درس کے متعلق 5 سوالات پوچھے جا رہے ہیں۔ آپ لوگ ان سوال کے جواب لکھ کر کے ایڈمن کے نمبر پر ارسال کریے، اور میں شکر گزار ہوں ذاکرہ اہل بیت سیدہ سبیکہ زہرا کا، مقیم ممبئی۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے بہت بہترین طریقے سے درس سے 5 سوالات آپ تمام لوگوں کے سامنے بیان کیے ہیں۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اللہ ان کے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے اور اجر کثیر عنایت کرے انشاءاللہ۔ درس کے جانب آتے ہیں۔ آج ہم جس درس کے بارے میں پڑھیں گے قرآن کریم کا یہ سورہ لہب ہے۔ سورہ لہب، اسے سورہ مسد بھی کہا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس سورہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد صدق اللہ العلی العظیم۔ قرآن کریم کا یہ 111واں سورہ ہے، یہ مکی سورہ ہے۔ اس میں 5 آیتیں ہیں۔ اس سورہ کو سورہ لہب بھی کہا جاتا ہے، سورہ مسد بھی کہا جاتا ہے، اور سورہ تبت بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ لہب کے شان نزول۔ اس سورہ کے شان نزول کے بارے میں ابن عباس سے نقل ہوا ہے کہ جس وقت آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نازل ہوئی تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو اس نذر کرنے کے لیے اور دعوت اسلام دینے پر مامور ہوئے، یعنی اس نذر کو بجا لانے کے لیے اور دعوت اسلام دینے کے لیے آمادہ ہوئے۔ تو رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفا پر آئے اور پکار کر کہا، یا صبحا، یا صبحا۔ یہ جملہ عرب اس وقت کہتے تھے جب ان پر دشمن کے طرف سے غفلت کی حالت میں حملہ ہو جاتا تھا، سب کو باخبر کر دیں کہ وہ مقابلے کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ لہٰذا کوئی شخص یا صبحا کہہ کر کے آواز دیتا تھا۔ صبح کے لفظ کا انتخاب اس وجہ سے کیا جاتا تھا کہ عام طور پر غفلت کی حالت میں حملے صبح کے وقت کیے جاتے تھے۔ مکے کے لوگوں نے جب یہ صدا سنی یا صباح تو انہوں نے کہا، یہ کون ہے جو فریاد کر رہا ہے؟ تو کہا گیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ کچھ لوگ آپ کے پاس پہنچے تو آپ نے قبائل عرب کو ان کے نام کے ساتھ پکارا۔ آپ کی آواز پر سب کے سب جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا، مجھے بتاؤ، اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ دشمن کے سوار اس پہاڑ کے پیچھے سے حملہ کرنے والے ہیں تو کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ تو ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہم نے آپ سے کبھی بھی جھوٹ نہیں سنا۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کے شدید عذاب سے ڈراتا ہوں۔ جب ابو لہب نے آپ کی یہ بات سنی تو اس نے پکار کر کہا، تو ہلاک ہو جائے۔ صرف یہ بات اس بات کے لیے جمع کیا۔ اس موقع پر یہ سورہ نازل ہوا، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب تو ہلاک ہوا اور تیرے ہاتھ ٹوٹے، تو ہی ہلاک ہونے والا ہے۔ یعنی یہ دعوت ذوالعشیرہ کا پیغام تھا جو اللہ نے اپنے نبی کے جانب اس آیت کو بھیجا کہ آپ اپنے قرابت داروں کو ڈرائیے، اور اس بات کے لیے کس بات کے لیے ڈرائیے کہ اللہ کا شدید عذاب آنے والا ہے، تاکہ لوگ اللہ کے عذاب
عذاب سے ڈریں اور پروردگار عالم کے پناہ میں آ جائیں۔ تو نبی اکرم نے صفا کے میدان میں صفا کے پہاڑ پر چڑھ کر کے آواز دیا یا صبا، تاکہ لوگ آگاہ ہو جائیں۔ یہ جملہ اس وقت پڑھا جاتا تھا کہ جب کہ دشمن آ کر کے اچانک سے غفلت کی حالت میں حملہ کر دیتے تھے، اور نبی نے یہ بات کہی تو لوگوں نے اس بات کی تصدیق کی، کیونکہ یہ صادق الامین نبی ہے جس نے اپنے کردار سے اسلام کی خدمت کی ہے، اپنے کردار سے اسلام کے لیے اپنے کردار کو اجاگر کیا ہے، اپنے کردار سے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائی ہے۔ صرف تبلیغ دین زبانی نہیں کیا ہے بلکہ اپنے کردار سے پروف کیا ہے۔ اسی لیے تمام عرب والوں نے جب نبی اکرم نے کہا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس دیوار کے پیچھے سوار ہیں جو حملہ کر دیں گے، تو ان لوگوں نے نبی کے کردار کو دیکھا تھا، نبی کے کردار سے باخبر تھے، نبی کے کردار کو جانتے تھے کہ یہ وہ نبی ہے کہ جس نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو ان لوگوں نے بغیر دیکھے اس بات کی تصدیق کر دی کہ آپ جو کہیں گے ہم اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ہم نے آپ کو آج تک کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا ہے۔ اور اس موقع پر یہ سورہ نازل ہوا ہے۔ تو سورہ لہب کی فضیلت، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو بھی اس سورے کو پڑھے گا، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اور ابو لہب کو ایک گھر میں اکٹھا نہیں کرے گا، یعنی وہ اہل بہشت سے ہوگا اور ابو لہب اہل دوزخ میں سے ہوگا۔ اور پھر فرمایا اگر کوئی پیٹ درد پر پڑھے گا تو اس کے پیٹ درد کو آرام ملے گا، اور جو سوتے ہوئے اس سورے کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ کی امان میں رہے گا۔ یعنی 3 پیغام ہمیں اس میں ہے۔ کتاب کا حوالہ بھی لے لیجئے، البرہان فی تفسیر القرآن میں یہ جملہ ہے کہ اگر رسول اسلام نے فرمایا کہ اس کی فضیلت کیا ہے کہ کوئی پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے اور ابو لہب کو ایک گھر میں اکٹھا نہیں کرے گا۔ تو آپ صرف سنیے نہیں بلکہ آپ طالبات گرامی، ناظرین اکرام، سب جو سن رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، کوشش کریے کہ آپ لوگ کم سے کم دن بھر میں کچھ نہیں تو ایک مرتبہ اس سورہ کی تلاوت ضرور کریں، تاکہ یہ شرف، یہ جو پروردگار عالم ہم نبی نے فرمایا ہے کہ ابو لہب کو اور اسے ایک گھر میں اکٹھا نہیں رکھے گا۔ پھر اگر کوئی پیٹ درد پر پڑتا ہے تو اس کے پیٹ کے درد میں آرام ملے گا۔ آپ کوشش کریے، درس کو سنیے، درس کو سننے کے ساتھ ساتھ درس پر عمل بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ سننا کافی نہیں ہے جب تک کہ ہم اسے عمل میں نہ لے آئیں۔ پھر فرمایا جو سوتے ہوئے پڑھے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ اپنے امان میں لے لے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جب بھی تم لوگ اس سورے کو پڑھو تو ابو لہب پر لعنت کرو، کیونکہ وہ نبی کریم کے ان پیغامات کو جھٹلانے والوں میں سے تھا جو آن حضرت اللہ تعالیٰ کی جانب سے لائے تھے۔ وہ پیغام کون تھا؟ وہ پیغام دعوت ذو العشیرہ کا تھا، وہ پیغام تبلیغ دین کا تھا، وہ پیغام تبلیغ دین کا تھا، اور اسی پیغام کو دینے کے لیے نبی اکرم نے آ کر کے لوگوں کو، اپنے رشتہ داروں کو اپنے گھر میں دعوت دیا تاکہ یہ اللہ کا پیغام ان تک پہنچایا جائے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سورت کی تلاوت کرنے والے کے لیے ابو لہب کے ساتھ ایک مقام پر محشور نہ ہونے کی دعا فرمائی ہے۔ یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اس سورت کی تلاوت کرتا ہے، اس سورے کی تلاوت کرتا ہے تو ابو لہب کے ساتھ ایک مقام پر محشور نہ ہونے کی دعا فرمائی ہے کہ جو اس سورے کی تلاوت کرے گا وہ ابو لہب کے ساتھ کبھی محشور نہیں کیا جائے گا۔ تو صرف طالبات گرامی سننا کافی نہیں ہے، آپ لوگ کوشش کریے کہ ماہ رمضان المبارک چل رہا ہے، بابرکت مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، خدا سے قریب ہونے کا مہینہ ہے، اپنی دعاؤں کو مستجاب کرانے کا مہینہ ہے، اپنے اعمال کو اللہ کی بارگاہ میں قبول کرانے کا مہینہ ہے، اور کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن کرنے کا مہینہ ہے۔ کثرت کے ساتھ اس لیے کہا کہ آپ لوگ اگر دن بھر میں ایک سورہ بھی پڑھیں یا ایک پارہ بھی پڑھیں تو اس پر غور و فکر کریں۔ غور و فکر ایسے
ऐसे करना है कि 30 मिनट का अरबी का पारा होता है और 30 मिनट आपको लगेगा तर्जुमा पढ़ने में, तो 1 घंटे में 1 पारा मुकम्मल होगा। तो आप कोशिश करिए कि 1 घंटे में 1 पारा पढ़ें, लेकिन तर्जुमा के साथ में पढ़ें ताकि हमें और भी मार्फत हो जाए कुरान के लिए। तो चलें तर्जुमा सूरह लहब के जानिब आते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और ज़्यादा रहम करने वाला है। तब्बत यदा अबी लहब व तब, अबू लहब के हाथ टूट जाएं और वो हलाक हो जाए। मा अगना अनहु मालहु व मा कसब, ना इसका माल ही काम आया और ना ही इसका कमाया हुआ सामान ही काम आया। सयस्ला नारन ज़ाता लहब, वो अनकरीब भड़कती हुई आग में दाखिल होगा। वम्रातहु हम्मालतल हतब, इसकी बीवी जो लकड़ी ढूंढने वाली है। फ़ी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, इसकी गर्दन में पट्टी हुई रस्सी बंधी हुई है। यानी अगर आप इस पर थोड़ा सा गौर करें तो इसमें 2 चीज़ें हैं, मा अगना अनहु मालहु व मा कसब, ना इसका माल काम आया और ना ही इसका कमाया हुआ सामान काम आया। यकीनन हमारे लिए हिदायत है कि हम दुनिया में इतना गर्क ना हो जाएं कि हम आखरत को अपने भूल जाएं। हमें अपनी आखरत को याद रखना है, क्योंकि हम आए इसलिए हैं क्योंकि परवरदिगार आलम ने हमें यहाँ भेजा है एक मुसाफिर की तरह। जब हमारा सफ़र मुकम्मल हो जाएगा तो हम अल्लाह की बारगाह में पलट जाएंगे, और जब अल्लाह की बारगाह में पलट कर जाएंगे तो जब इंसान सफ़र पर जाता है तो कुछ न कुछ अपने अहलो अयाल या अपने लिए तोहफ़ा ले कर के आता है। तो हम और आप इस दुनिया में मुसाफिरत के लिए आए हैं। जब हम यहाँ से जाएं तो अपने नामे आमाल का गिफ्ट ले कर के अल्लाह की बारगाह में जाएं। और माह रमज़ानुल मुबारक बेहतरीन अमल करने का महीना है। आप लोग कोशिश करिए तिलावत कुरान कसरत से करिए, इबादत को अंजाम दीजिए, मुस्तहबात पर अमल करिए, मुहर्रमात से बचिए, अपने आप को छोटे छोटे गुनाहों से बचाइए, नाज़ेबा गुफ्तगू से बचाइए, ताकि रोज़ा अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए। चलें दर्स के दूसरे जानिब चलते हैं। माह रमज़ानुल मुबारक के 5वें दिन का सवाब। हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि माह रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह 5वें दिन जन्नतुल मावा, बहिश्त के अक़साम में से एक है। जन्नतुल मावा में 1000, जन्नतुल मावा में हज़ार तुमको अता करेगा, और हर शहर 70,000 घर होंगे, और हर घर में 70,000 खाने के दस्तरखान बिछे होंगे, और हर दस्तरखान पर 70,000 छोटे दस्तरखान बिछे होंगे, और हर दस्तरखान पर 60,000 रंग की ग़िज़ाएँ होंगी, जिनमें से कोई एक भी दूसरी ग़िज़ा से मुशाबहत नहीं रखती होगी। यानी इतना बेहतरीन दिन है माह रमज़ानुल मुबारक का 5वां दिन के रसूल खुदा फरमाते हैं जन्नतुल मावा में अल्लाह हज़ार घर अता करेगा। हर शहर में 70,000 घर होंगे, और हर घर में 70,000 खाने के दस्तरखान होंगे। ज़रा आप सोचिए तो कि दुनिया में अगर हम एक दस्तरखान बिछाते हैं तो उस पर कितनी ग़िज़ाएँ रखते हैं, कम से कम 2 से 4 ग़िज़ाएँ, 5 ग़िज़ाएँ। और अल्लाह माह रमज़ानुल मुबारक के 5वें दिन का सवाब जो रोज़ेदार के नामे आमाल में दे रहा है वो ये है कि 1000 दस्तरखान पर छोटे 1000 दस्तरखान बिछे होंगे, और हर दस्तरखान पर 60,000 रंग की ग़िज़ाएँ होंगी, जिनमें से एक भी ग़िज़ा दूसरी ग़िज़ा से मुशाबहत नहीं रखती होगी। और ये ग़िज़ा उसे मिलेगी जिसका रोज़ा अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल हो गया हो। तो कोशिश करना है नाज़रीन, सामईन, तालिबात गिरामी, कि इस बात का ख़याल रखा जाए कि माह रमज़ानुल मुबारक में जो रोज़ा हम रख रहे हैं फ़कत ये भूख और प्यास ना हो, बल्कि हमें अपने नफ्स पर काबू पाना है। रोज़ा रख कर के अल्हम्दुलिल्लाह हमें नफ्स पर काबू हो जाता है। तो अल्लाह ने रोज़ा क्यों रखा है? ताकि हम अपने जिस्म को अपने नफ्स का ग़ुलाम बना सकें, क्योंकि जिस्म का तकाज़ा होता है खाना पीना वग़ैरह वग़ैरह, और
روح کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، تو روح کی تر و تازگی کے لیے تلاوت قرآن وغیرہ کافی ہے، لیکن جسم کی تازگی کے لیے روزہ ضروری ہے، اور یہ اسی وقت ہمیں یہ تمام شرف ملیں گے جب ہمارا روزہ صرف زبانی نہیں بلکہ عملی ہو، ایسا روزہ ہو جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ تو ہمیں اپنے زبان، اپنے کان، اپنی آنکھ، اپنے ہاتھ، اپنے پیر، اپنے اعضاء اور جوارے کی حفاظت کرنی ہے کہ کہیں ہماری کسی عمل سے ہمارا روزہ ٹوٹ نہ جائے۔ ایسا روزہ نہ ہو کہ جسے ہم کہہ سکیں کہ بس ہم صبح سے اذان فجر سے لے کے نماز مغرب تک بھوکے اور پیاسے رہے، نازیبا گفتگو بھی کرتے رہے، غیبتیں بھی کرتے رہے، نازیبا چیزیں بھی دیکھتے رہے۔ تو ہمیں اس بات سے اپنے آپ کو بچانا ہے تاکہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارا اور آپ کا روزہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ آپ کوشش کریے، باقی صلہ دینے والا پروردگار عالم ہے، وہ اجر کثیر، وہ عمل قلیل پر اجر کثیر عنایت کرتا ہے، وہ ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے، وہ ہمارے خلوص کو دیکھتا ہے، تو ہمارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ سب سے پہلے نیت دیکھے گا، نیت کے ساتھ خلوص کو دیکھے گا، خلوص کے بعد اعمال کو دیکھے گا۔ اگر نیت ہماری صاف ہے، اگر نیت میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے، خلوص ہمارا بہترین ہے، تو پھر اعمال اگر قلیل بھی ہے تو اللہ اپنی رحمانیت کے صدقے میں اس پر اجر کثیر عنایت کرے گا انشاءاللہ۔ ماہ رمضان المبارک کے 5ویں دن کی دعا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اللہم اجعلنی فیہ من المستغفرین واجعلنی فیہ من عبادک الصالحین القانتین واجعلنی فیہ من اولیائک المقربین برأفتک یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اے اللہ، آج کے دن مجھے بخشش مانگنے والوں میں سے قرار دے، آج کے دن مجھے اپنی نیکیوں اور عبادت گزار بندوں میں سے قرار دے، اور آج کے دن مجھے اپنے نزدیکی دوستوں میں سے قرار دے، اپنی محبت سے اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ یعنی آج کے دن کی دعاؤں کا جو ترجمہ ہے وہ بہترین ہے کہ ہم اللہ سے کیا مانگتے ہیں کہ پروردگارہ آج کے دن مجھے بخشش مانگنے والوں میں سے قرار دے، یعنی جو بخشش مانگ رہے ہیں ہمارا بھی شمار ان میں ہو جائے۔ آج کے دن مجھے اپنی نیکیوں، عبادت گزار بندوں میں سے قرار دے، یعنی جو نیکیاں ہم کر رہے ہیں وہ نیکیاں قبول ہوں، جو عبادت گزار بندے ہیں تیرے جن کی عبادت تیری بارگاہ میں قبول ہو رہی ہے، ہمارا شمار ان میں کر۔ اور آج کے دن مجھے اپنے نزدیکی دوستوں میں سے قرار دے، یعنی وہ دوست جو اللہ سے بہت قریب ہیں، ہمارا شمار ان میں کر، اور اپنی محبت سے کہ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ یقیناً اگر ہم اس جانب ذرا سا توجہ کریں ناظرین سامعین، تو یقیناً آج کے دن کی دعا بڑی بہترین ہے۔ آپ کوشش کیا کریں کہ دعا کے ساتھ میں ترجمے کا خیال ضرور رکھیے کہ ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں، اور جب ہمیں خیال آ جائے گا تو یقین جانیے کہ پھر روزے کا جو مزہ ہے نا وہ دو گنا ہو جائے گا، اللہ سے معرفت دو گنی ہو جائے گی، مانگنے کا سلیقہ آ جائے گا، دعا کرنے کا طریقہ آ جائے گا۔ اب ہم درس کے دوسرے جانب چلتے ہیں، وہ چیزیں جو روزے دار کے لیے مکروہ ہے۔ روزانہ ہم ماہ رمضان المبارک میں روزے دار کے احکامات بیان کرتے چلے آ رہے ہیں، کبھی روزے دار کی نیت پر ہم نے بحث کیا ہے، کبھی روزے کے مبطلات یعنی وہ چیزیں جو روزہ دار کے لیے حرام ہے وہ چیزیں ہم نے بیان کی ہے، نیت پر ہم نے بحث کی ہے۔ آج جن روزے کے بارے میں بیان کیا جائے گا وہ ہے روزے دار کے لیے مکروہ، کہ وہ چیزیں جو روزے دار کے لیے مکروہ ہیں۔ مسئلہ نمبر 2032 میں ہے، روزے دار کے لیے چند چیزیں مکروہ ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں۔ پہلا، پورے سر کو پانی میں ڈبونا، کہ یہ کام روزے کو باطل نہیں کرتا لیکن شدید کراہت رکھتا ہے، اور احتیاط مستحب ہے کہ اس کام کو ترک کریں۔ اب یہاں پر مراد یہ نہیں ہے کہ آپ نہا نہیں سکتے، آپ نہا سکتے ہیں، لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو صرف اپنے سر کو پانی میں ڈبو دیتے ہیں تاکہ سر میں تراوٹ یا ٹھنڈک کا احساس ہو جائے۔ اس سے روزہ باطل تو نہیں ہوتا ہے لیکن شدید کراہت رکھتا ہے۔ یہ کام کوشش کریں، احتیاط مستحب ہے کہ یہ کام انجام نہ دیں، اسے ترک کریں، ٹھیک ہے۔ آنکھ میں دوا ڈالنا یا سرما لگانا، اگر اس کا مزہ یا بو حلق تک پہنچ جائے،
ہر اس کام کو انجام دینا جو کمزوری کا باعث ہو، جیسے خون نکلوانا وغیرہ، ناک میں دوا ڈالنا، اگر یہ نہ جانتا ہو کہ حلق تک پہنچے گا، لیکن اگر معلوم ہو کہ حلق تک پہنچ جائے گا تو جائز نہیں ہے۔ یعنی اگر کسی کے ناک میں پرابلم ہو رہی ہے اور اسے یہ پتہ ہے کہ اگر ہم ناک میں دوا ڈالیں گے تو یہ دوا ہمارے حلق تک پہنچ جائے گی، تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر نہیں جانتا ہے کہ ناک میں دوا ڈالنے پر حلق میں پہنچے گا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کوشش کرے کہ مکروہات سے بھی اپنے آپ کو بچائے۔ خوشبودار گھاس کو سونگھنا، لیکن روزے میں عطر کا استعمال جائز ہے، مکروہ نہیں ہے۔ خوشبودار گھاس کو سونگھنا یعنی وہ گھاس جس میں خوشبو آ رہی ہے، جیسے مثلاً کچھ گھاسیں ایسی ہیں جس میں خوشبو آتی ہے، یا وہ فلاور جس میں بہت زیادہ خوشبو آ رہی ہے، اس کا سونگھنا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ لیکن روزے میں عطر کا استعمال جائز ہے، مکروہ نہیں ہے۔ عورت کا پانی میں بیٹھنا، شعاف کا استعمال کرنا یا بدن پر موجود لباس کا ترک کرنا، یعنی اگر اتنی گرمی محسوس ہو رہی ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم اپنے بدن پر پہنے ہوئے لباس پر پانی ڈال لیں، اس سے لباس تر ہو جائے گا، تو ایسا کرنا روزے دار کے لیے کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ دانت کا اکھڑوانا اور ہر وہ چیز جس سے منہ سے خون آئے، یعنی دانت کا نکلوانا یا وہ کام کرنا کہ آپ تیلی وغیرہ سے دانت کو کچھ کریں جس کی وجہ سے دانت سے خون آ جائے یا منہ سے خون آ جائے، تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے، یہ کام مکروہ ہے، تو اس کام سے اجتناب کریں۔ تر لکڑی سے مسواک کرنا، خشک لکڑی سے مسواک کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن تر یعنی گیلی ہوئی لکڑی سے مسواک کرنا مکروہ ہے۔ یہاں پر بھی مکروہات بیان کیے جا رہے ہیں، حرامات بیان نہیں کیے جا رہے ہیں، تو آپ لوگ تھوڑا غور سے ان احکامات کو پڑھیے گا۔ بے وجہ پانی یا کسی ایسے سیال چیز کا منہ میں ڈالنا، یعنی بے وجہ کوئی وجہ نہیں ہے، وضو کرتے وقت آپ کلی کریے، یہ جائز ہے، کیونکہ کلی مستحبات میں سے ہے، مستحب ہے، لیکن بے وجہ اگر ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں، بس پانی منہ میں لے کر کے یا کوئی ایسی چیز جسے منہ میں گھما رہے ہیں، تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے، یہ کام مکروہ ہے۔ انسان منی خارج کرنے کا قصد کیے بغیر کوئی ایسا کام کرے جس سے اس کی شہوت بھڑکے، تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے 5ویں دن کی نماز، علامہ مجلسی رحمہ علیہ نے زاد المعاد میں ماہ رمضان المبارک کی ان خصوصی نماز کو لکھا ہے۔ شب 5 6 رکعت نماز ہے، ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 50 مرتبہ سورہ توحید پڑھے اور نماز کے بعد 10 مرتبہ صلوات پڑھے اور اپنے اہل و عیال کے حق میں دعا کرے۔ میری بھی دعا ہے کہ پروردگار عالم ماہ رمضان المبارک میں ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عنایت کرے۔ جتنا درس ہم سنتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، خداوند عالم ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت کرے۔ جو اس ویڈیو کو آگے شیئر کرے، پروردگار عالم اس کی حاجتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ اور دعا گو ہوں خصوصاً اس درس زہرا کلاسز کے ایڈمن مولانا کرار خان غدیری صاحب کے خدمت میں کہ پروردگار عالم ان کی محنت کو، ان کی مشقت کو پروردگار عالم اپنی بارگاہ میں قبول کرے، انہیں اجر کثیر و عنایت کرے۔ اور جتنے طالبات گرامی، جتنے سامعین، جتنے ناظرین جو سننے والے ہیں، جو پڑھنے والے ہیں، جو اس درس میں آ رہے ہیں، پروردگار عالم سب کے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے اور مولانا کرار خان غدیری کی ہر جائز حاجت کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کرے، کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ صلی اللہ علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔